بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز کے مسائل کے حوالے سے الحمدللہ تعالی ہماری گفتگو جو ہے یہ جاری ہے، اور اس کئی مہینوں سے آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ موضوع درمیان میں کچھ خاص موضوعات اگر آج ہم جس طرح ماہ ربیع الاول شریف ہے یا محرم شریف ہے تو ان کو چھوڑ کر مسلسل ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے، اس لیے کہ نماز مسلمان کا اولین فریضہ جو ہے وہ نماز ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس کے جملہ مسائل ہم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ نہ صرف کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے بلکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو میں چند مسائل نماز کے توڑنے کے حوالے سے کہ کن باتوں کی وجہ سے نماز کو توڑا جا سکتا ہے اور کن اعمال کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے نماز کا ٹوٹ جانا خود بخود، ایک ہے اپنے ارادے کے ساتھ نماز کو توڑ لینا۔ اگر کوئی شخص مال کے نقصان کے خطرے میں مبتلا ہو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کے مال کے لٹ جانے کا خدشہ ہے، مال کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے، مال کے چوری ہو جانے کا ڈر ہے، اور وہ شخص اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، بے شک وہ ایک جوتا ہی کیوں نہ ہو، اس کا مال ہے، رزق حلال سے اس نے کمایا ہے، جمع کیا ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے مال کے لٹ جانے کا خوف ہو تو ایسے نمازی کے لیے نماز کو توڑ لینا جائز ہے، جس کو مباح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ مباح، یعنی جائز ہے اس کے لیے، اگر وہ نہ توڑے تو اس کو اختیار ہے بے شک نہ توڑے۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو ترجیح دیتا ہے اور مال کے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے، وہ مال بے شک 1 روپے کا ہے، 1 کراؤن کا ہے یا ہزارہ کراؤنز کا ہے، یہ اس نمازی کے اوپر انحصار ہے اس بات کا، یعنی نہ اس کے لیے نماز کو توڑ لینا واجب ہے اور نہ ہی اس کے لیے نماز کو توڑ لینا گناہ ہے۔ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے مال کے چوری ہو جانے کا ڈر ہو، مال کے نقصان کا ڈر ہو، مال تھوڑا ہو یا زیادہ سے سروکار نہیں ہے، اس نمازی کے لیے جائز ہے، مباح ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ لے،
اور اپنے مال کی حفاظت کر لیں. اور مباح کا لفظ جب بھی جہاں سے بھی سن اس بات کو یاد رکھیں, مباح کا مطلب ہے کہ اختیار جو ہے وہ اس شخص کو دے دیا گیا, اس کے لیے جائز ہے, دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں. اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہے اور اپنے مال کی قربانی برداشت کر لے. مثلا آپ یوں کہہ لیں کہ اگر ایک بندے کی ٹوٹل آمدنی جو ہے مہینے کی انتھیکٹ اس کی 5-7 ہزار پاکستانی روپے ہے بالفرض, تو اگر اس کا ایک جوتا اس کے سامنے نماز کی حالت میں کوئی شخص چوری کر کے چلا جاتا ہے, یا اس نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں گیا, سجدے میں گیا, کچھ پیسے جو ہے وہ زمین پر گر گئے, کوئی بندہ ایسا بدطینت ہے کہ وہ وہاں سے اٹھا کے بھاگنا چاہتا ہے, تو اگر جس کی انتھیکٹ 5-7 ہزار روپے ہے اس کی کیفیت اور ہے, اور جس کی انتھیکٹ 5-7 لاکھ روپے ہے اس کی کیفیت اور ہے. صاحب ظاہر وہ جوتے کو پھر کیا ترجیح دے گا کہ جو باہر جا کے آدھے جوتے کی دکان بھی خریدنے کے قابل ہو, وہ کیا ترجیح دے گا؟ لیکن اس کے باوجود اختیار اس بندے کے پاس شریعت اس کو دیتی ہے کہ اگر کسی کو مال کے لٹ جانے کا خوف ہو, مال کے نقصان کا ڈر ہو, تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اگر چاہے تو نماز توڑ کر اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے. دوسری چیز جس کے اندر نماز کو توڑ دینے کا اختیار نمازی کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد مناسب طریقے سے وہ فیل کر رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جس طرح اس کی کیفیت ہوتی ہے نماز میں, اس کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی. جس طرح آپ یوں کہنے کے بعد کوئی ایسا بندے نے نماز شروع کی, مثلا فار ایگزامپل اب یہ کہہ لیں اس کے لباس کے اندر کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جتنی دیر رکوع کرے گا, سجدہ کرے گا, دھیان اس کا اس لباس کی طرف ہی رہے گا, اور وہ اگر نماز توڑ کر اس کو درست کرے پھر زیادہ خشوع کے ساتھ, زیادہ خضوع کے ساتھ, زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہ کر سکتا ہو. ایسی صورت میں یعنی کوئی چیز جو خشوع اور خضوع میں رکاوٹ ڈال رہی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رکاوٹ ڈال رہی ہو دوران نماز, اور دھیان پلٹ پلٹ کے اس طرف جا رہا ہو, اور بندہ سمجھتا ہو کہ اگر میں اپنا یہ عذر اور اپنی یہ تکلیف اور اپنی یہ جو پرابلم ہے اس کو سالو کر لوں اور پھر نماز پڑھ لوں تو میں زیادہ خشوع کے ساتھ, زیادہ خضوع کے ساتھ, زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہوں. ایسی صورت میں نماز کا توڑ لینا زیادہ بہتر ہے. پہلی صورت میں نے عرض کیا مباح اور جائز ہے, اور یہ جو دوسری صورت ہے اس میں یہ فقہاء نے اس کو مستحب لکھا ہے. یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے کیونکہ نماز کا ٹارگٹ اور منزل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے قریب ہونا ہے نماز پڑھ کے. ایسی صورتحال میں جو ہے وہ نماز کا توڑ لینا جو ہے یہ افضل اور اعلیٰ ہے. نہ بھی کرے تو پڑھنا چاہے تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے, صاف ظاہر ہے حرام یا گناہ نہیں ہوگا. تیسری صورت ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں نماز کا توڑ لینا جو ہے وہ واجب ہے, اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر دوران نماز کسی بندے کو اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہو, دوران نماز جان کے جانے کا خطرہ ہو, چاہے وہ اپنی جان ہو یا ساتھ کسی مسلمان بھائی کی جان ہو. اگر نماز پڑھتے ہوئے یعنی اب شرعی احکام کو دیکھیں آپ, اور اس دور کی فرقہ واریت کو آپ دیکھیں, یعنی کتنا فرق ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے اور دین کو لوگوں تک پہنچانے والے, ان کی ایک فرقہ واریت کو آپ ملاحظہ کریں اور دین کے حکم کو آپ ملاحظہ کریں تو زمین آسمان جتنا فرق نکل آئے گا. یعنی حکم شریعت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جان کا خطرہ ہو یا کسی اور مسلمان کی جو اس کے پاس ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نمازی, اس کی جان کا خطرہ ہو, تو ایسی صورتحال میں جان بچانے کے لیے نماز کا توڑ دینا واجب ہے. جان بچانے کے لیے نماز کا توڑ دینا واجب ہے کہ بندہ فوری طور پر توڑ دے اور جان کو بچانے کی کوشش کرے. ایک طرف دین کا تو یہ حکم ہے,
اور اب دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پیچھے سے فائرنگیں ہو رہی ہیں، بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، خود کچھ حملہ آور جو ہیں وہ مسجدوں میں داخل ہو کے مسلمانوں کی جان لینا چاہتے ہیں۔ کہاں یہ حکم کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو نماز کو بھی توڑ ڈالو، اور کہاں ایسی کیفیتیں اور ایسے حالات کہ ایک بندہ ایسا بدبخت ہو جاتا ہے اس امت میں سے کہ ہزاروں سینکڑوں کا اجتماع کھڑے ہو کر اپنے مولا کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ ان کی جان بچانے کا اہتمام کرے وہ ان کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب شریعت میں کتنا فرق ہے کہ شریعت مطہرہ یہ فرماتی ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو نماز کو توڑ دو، یہ واجب ہے تم پر، یہ واجب ہے کہ نماز کو توڑ ڈالو اور اپنی جان کو بچاؤ، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اور اب دوسری طرف ایسے احوال اگر امت کے ہو جائیں تو اس کو بدقسمتی اور زوال کہا جاتا ہے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ حکم کہ اپنی جان بلکہ کسی مسلمان بھائی کی جان بھی اگر خطر میں ہو پھر بھی نماز توڑ دینا واجب ہے، پھر بھی نماز توڑنا واجب ہے کہ فوری طور پر نماز کو چھوڑ کر جا کے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان جو اس کو بچا لو۔ اب کہاں دین کے یہ احکام اور کہاں موجودہ دور کے فرقہ پرست اور دہشت گرد لوگوں کے طرز عمل؟ دین اور شریعت کہاں ہے اور ایسے نظام کہاں ہے؟ بہرحال ان تین صورتوں میں جو میں نے عرض کی بالترتیب، کسی صورت میں کہ مال کے نقصان کا اگر ڈر ہو تو نماز توڑ دینا جائز ہے، نہ بھی بندہ توڑے تو شریعت منع نہیں کرے گی۔ اگر یاد الہی میں تھوڑی رکاوٹ آ رہی ہو اور وہ رکاوٹ دور کر کے زیادہ بہتر طریقے پر خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے بندہ نماز پڑھ سکتا ہو تو ایسی صورت میں نماز کا توڑ لینا مستحب ہے، افضل اور اچھا عمل ہے۔ اور اگر جان کا خطرہ ہو جائے نماز پڑھتے ہوئے تو پھر نماز کا توڑ دینا واجبات میں سے ہے۔ یہ تو وہ کیفیتیں ہیں جو نماز کے توڑ دینے کے حوالے سے ہیں۔ کچھ کیفیتیں ایسی ہیں جن کو مفسدات نماز کہتے ہیں۔ مفسدات نماز یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ایسی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے کم علمی کی وجہ سے۔ مثلا دوران نماز جو ہے سلام کرنا، کسی کو بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور پاس کوئی اور بندہ واقف جو ہے وہ آج، بندہ نماز میں پہچان تو اتنی ہو جاتی ہے کہ پاس بندے کے کون آگے بیٹھا ہوا ہے، دوران نماز کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوران نماز سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی مجلس میں ہم نے یہ بات سلام کے آداب میں بھی عرض کی تھی، لیکن کئی مہینے اس بات کو ہو گئے، وہ ماہانہ درس قرآن و حدیث کا پروگرام تھا، اس میں کسی جگہ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی شخص وہاں پر آ کر اونچی آواز سے السلام علیکم کہہ دے، تو اگر کوئی نمازی بلا ارادہ بھی وعلیکم السلام اس کے منہ سے نکل جائے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ مفسدات نماز میں سے ہے، یعنی اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کے آداب میں یہ چیز ہمیشہ بیان کرنی چاہیے۔ اب ہماری روٹین بھی عموم اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ایک چیز کی فضیلت پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اگلے بندے کو مسائل کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی ہر چیز کا ہر پہلو بیان کیا جانا چاہیے تاکہ بیلنس اور اعتدال جو ہے وہ برقرار رہے۔ یعنی سلام کرنے کی بڑی فضیلت ہے مومنین کو، لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ جس جگہ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں وہاں پر آ کر اونچی آواز سے السلام علیکم نہ کہا جائے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، جس طرح ہم نماز سے پہلے بالعموم سنتیں پڑھتے ہیں، کوئی دو چار بندے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی دو چار پڑھ رہے ہیں، دو چار پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، سو جو فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس اگر کوئی واقف ہے تو پاس آ کے تو السلام علیکم آہستہ آواز سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس مجلس میں جس جگہ پر کچھ لوگ نماز کے اندر مشغول ہوں، اس جگہ پر آ کر آداب سلام میں سے یہ ہے کہ اونچی آواز سے السلام علیکم نہ کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے نہ کہا جائے کہ اگر کوئی بندہ نمازی نماز کے اندر اپنی روٹین میں کوئی اونچی آواز سے آ کے کہے گا السلام علیکم، اور وہ بندہ نماز میں قیام رکوع سجود میں ہے، اور اگر وہ بندہ بلا ارادہ منہ سے وعلیکم السلام کہہ دے گا تو اس شخص کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور مفسدات نماز میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر کسی شخص نے
بندہ نماز پڑھ رہا ہو، پاس بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو، وہ کوئی مصیبت کی خبر سنا دے، مال کے یا جان کے نقصان کے ڈر کی خبر سنا دے، اور چونکہ مال اور جان کا بالخصوص جب جان کے نقصان کی خبر ہو تو عام طور پر مسلمان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، اچھا کاروباری آدمی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، پاس اس کا کوئی انصت آ جاتا ہے، پاس اس کا ملازم آ جاتا ہے، وہ ملازم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے، وہ آ کے باتیں کرتے ہیں، آج جی ہم تو دکان پر بیٹھے ہوئے تھے تو آج ہی ہمیں 10,000 کراؤن کا نفع جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر ہوا۔ اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ جب اچھی خبر ملے، خاص طور پر مال کے نفع کی خبر ملے یا کوئی بھی اچھی خبر ملے، کسی کے گھر 2 3 4 5 6 سال ہو گئے ہوں، اولاد نہ ہو رہی ہو، خبر مل جائے اچانک اللہ پاک نے اس کو بیٹی یا بیٹا عطا کر دیا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بلا ساختہ بندے کی زبان سے جو ہے ایک عام روٹین کے طور پر نکل جاتا ہے کہ شکر الحمدللہ۔ یعنی ایسی کیفیات جب بن جائیں، اگر بندہ دوران نماز باہر سے کوئی جو ہے وہ چیز لے کر، یعنی باہر سے سن کر، غیر نمازی سے سن کر بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے یا الحمدللہ کہے، دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، دونوں صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ مفسدات نماز میں سے ہے کہ ایسی کیفیت میں نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے ہوئے وہ بندہ نماز غلط پڑھ رہا ہے بالفرض، پاس سے جو بندہ جو کہ نماز کی حالت میں نہیں ہے وہ اس کو لقمہ دیتا ہے، نماز اپنی یوں کر لو۔ اس میں پاس بیٹھنے والوں کے لیے بھی ایک اصلاح ہے، چھوٹا بچہ جو اس کا معاملہ نہیں، نماز جن کے اوپر فرض ہے ان کے مسائل یہ سارے بیان ہو رہے ہیں۔ اچھا پاس بیٹھے ہوا بندہ کہتے تو نماز اپنی یوں درست کر لے، وہ جو نماز کی حالت میں ہے وہ اس کا لقمہ لے لیتا ہے، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسی کیفیت میں اگر ایک عاقل بالغ سمجھدار آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ درست طریقے پہ نہ پڑھ رہا ہو، پاس بیٹھے ہوئے شخص کو جو نماز کی حالت میں نہیں ہے اس کو، اس نمازی کو لقمہ دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ جب وہ پڑھ لے بعد میں اس کی غلطی پر متنبہ کرے، بعد میں اس کی غلطی پر اطلاع دے، دوران نماز اس کو فشٹیرے یا ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا اور وہ اس کی ڈسٹربنس کو قبول کر لے گا کہ یار نہیں میں تو غلط پڑھ لوں، اس بندے نے چلو مجھے بتا دیا تو میں اب صحیح پڑھ لوں، باہر غیر نمازی جو ہے اس کی دی ہوئی اطلاع پر اپنی نماز کے اندر کوئی فعل کرنے سے بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور غیر مقتدی کا لقمہ وہ موتھا کر لیں تو ان کی نماز بھی ختم۔ ایک جگہ پر جماعت ہو رہی ہو، پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں، امام صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں، مقتدی جو ہیں وہ ان کی غلطی پر متنبہ نہیں کرتے، مقتدیوں کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ غلطی ہو گئی ہے، اور باہر سے ایک بندہ جو ہے جو ان کا مقتدی نہیں ہے وہ غلطی پر اطلاع دیتا ہے۔ فار ایگزامپل اب قرآن مجید پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے یا کسی اور ایسے مقام پر غلطی ہو جاتی ہے، اگر امام صاحب غیر مقتدی کا لقمہ وصول کریں تو ان کی نماز بھی ختم ہو جائے گی، اور اسی طرح مقتدی جو ہے وہ غیر نمازی کا، کہ جو بندہ نماز کے اندر شامل نہیں ہے، اس کی طرف سے دیا ہوا کوئی لقمہ قبول کرے تو اس کی بھی نماز ختم ہو جائے گی۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کو مفسدات نماز کہتے ہیں، مفسدات نماز۔ حتیٰ کہ اگر بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو اور باہر سے ایک شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے، غیر نمازی شخص، اور ایک بندہ پاس نماز پڑھ رہا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سن کر اگر کسی نے دوران نماز جل جلالہ بھی کہا، کیا بولیے، جل جلالہ بھی کہا، یا کسی غیر نمازی نے کسی نمازی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور اس شخص نے نماز میں باہر سے بندے سے سن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ دیا تو نماز ٹوٹ گئی، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی ایسی کیفیت میں
ان چیزوں کو مفسدات نماز کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر نمازی اپنی روٹین کے اندر فور ایگزامپل سورہ الاحزاب پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر وہ آیت پاک آ جاتی ہے جس کو آیت درود کہا جاتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیونکہ اس آیت پاک کے سننے کے بعد درود پاک پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور ایک بندہ نماز کے اندر پڑھ رہا ہو اور وہ روٹین کے اندر اس کے آگے خود ہی اللہم صلی علی محمد شروع کر دے، جب وہ خود بغیر باہر سے کوئی لقمہ لیے پڑھے گا پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہ فرق اس کے اندر ضرور یاد رکھیے گا، یہ فرق پھر نہیں ٹوٹے گی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی کوئی آیت پڑھ دی اور خود ہی پڑھتے پڑھتے جل جلالہ منہ سے نکل گیا پھر بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اگر باہر سے کوئی ایسا اثر قبول کیا دوران نماز کہ باہر کسی نے اللہ اکبر کہا منہ سے جل جلالہ نکل گیا، باہر پاس بیٹھے ہوئے کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو نمازی سے نماز میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گیا، نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اس امور کے اندر بندے کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب بندہ نماز کو پڑھے تو کم سے کم نماز کی حالت سے باہر جو شخص ہے اسے کسی قسم کا کوئی لقمہ نماز کی حالت میں وصول نہ کرے، اس کے کسی ریئیکٹ پر اپنی نماز کے اندر کوئی خلل واقع نہ کرے۔ اور ان سے بھی زیادہ جو پاس غیر نماز کی حالت میں لوگ موجود ہیں، یہ مسائل ان کے سیکھنے والے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر کوئی غلطی کوتاہی کر رہا ہے تو نماز کی حالت میں اس کو کسی قسم کی ڈسٹربنس نہ دیں، بلکہ جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہو جائے بعد میں اس کو بتائیں کہ آپ سے یہ غلطی جو ہے وہ ہو گئی ہے تو آئندہ سے آپ اپنی اصلاح کر دیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ مفسدات نماز میں سے۔ ایک اور چیز بات چیت کرنا، کیا بولیے؟ بات چیت کرنا، گفتگو کر لینا۔ ان چیزوں سے ہٹ کر جو میں نے عرض کی، ویسے اگر بندہ نماز کے اندر کوئی بھی بات کر دے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ اس مقام پر ایک بات جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ نماز کے اندر تھوڑی بہت گفتگو کر لینا یہ جو تھا کبھی اسلام میں جائز تھا، کبھی اسلام میں جائز تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر معمولی گفتگو جو ہے وہ کر بھی لیا کرتے تھے۔ یہ دین کا وہ سینس ہے اور دین کی وہ بصیرت ہے جو اس دور میں دین سے محبت ہونے کے باوجود بہت سے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے۔ جو میں عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ چونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی جب نماز فرض ہوئی شروع ابتدا کے اندر تو نماز کے اندر تھوڑی بہت گفتگو عام طور پر کر لینا جو ہے، بالکل اسی طرح سلام کا جواب دے لینا، یہ بھی شروع میں جائز تھا، یہ بھی گفتگو ہے۔ سلام کا جواب دے لینا یہ شروع میں جائز تھا، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب جب حضور نے منع فرما دیا، اس بات کو ایک دین کے طالب علم کے طور پر ہر مسلمان کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل مبارک منع فرما دیا، اور یہ منع جو ہے یہ کب ہوئی؟ یہ منع ہجرت مدینہ کے بعد جا کر ہوئی، ہجرت مدینہ کے بعد۔ اور مسلمان جب سے آپ پر ایمان لائے تھے، مسلمان تو اس وقت سے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ 5 وقت کی نماز بے شک شب معراج فرض ہوئی، مگر نماز اس سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی۔ اور 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد اپنے ہجرت فرمائی، اور کم و بیش غزوہ بدر دوسرے سال میں جا کر ہوا، اور دوسرے سال میں جا کر نماز کے اندر کلام کرنا، نماز کے اندر گفتگو کرنا جو ہے یہ منع کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 13 سال کا مکی دور کا ریکارڈ اور 2 سال کا مدنی دور کا ریکارڈ، وہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ بات اس دور کے مسلمان کو سمجھنا ہوگی، نہیں سمجھے گا تو گمراہی کے فرقوں میں جا پڑے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ اب وہ جس دور کے اندر صحابہ کرام نماز میں سلام بھی لے لیا کرتے تھے، سلام کا جواب بھی دے لیا کرتے تھے، گفتگو بھی تھوڑی بہت کر لیتے اور نماز بھی جاری رہتی تھی۔ اب اس دور کی احادیث پاک اگر کوئی شخص اٹھا کر پیش کرتا رہے یا لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہے یا میڈیا پہ اس کا ذکر، یہ فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، بھائی کتاب میں لکھے ہونے سے تو انکار ہی نہیں ہے کہ اس سے انکار ہے، نہیں، کتاب کے لکھے ہونے سے انکار نہیں، انکار اس بندے کی جہالت پہ ہے کہ وہ کتاب پڑھنے کے اہل نہیں تھا، اس نے کتاب پکڑی کیوں ہے، اس کے اوپر اعتراض ہے۔ کہ اگر کسی بندے کو یسن القرآن نہ آتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ بھی لگائے۔
اعتراض اس بندے کی جہالت پہ ہے کہ جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر ایک حدیث پاک منسوخ ہو چکی ہو تو منسوخ حدیث کا پبلک کے سامنے بیان کرنے کا کیا جواز ہے. یہی اسلام کے اندر فرقہ واریت ہے کہ ایک بات پہلے تھی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی. جب حضور نے منع کر دی تو اس سے پہلے کے دور کی احادیث کو لا کر، اس سے پہلے کے دور کی روایات کو لا کر قوم کے سامنے بیان کرنا، بھئی حکم ہی منسوخ ہو چکا. اور آپ کے سامنے جس بندے کی 70 سال عمر ہو گئی ہے وہ اپنے باپ دادا سے جانتا ہوگا، اتنی آپ کی عمر گزر گئی، دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک آپ آ گئے، شمال سے لے کر جنوب تک آپ چلے گئے. دنیا کے کسی بھی کونے میں اس دور کے اندر کسی بھی فقہ کا کوئی بندہ مقلد ہو، کسی بھی فقہ کا، وہ نماز کے اندر کلام کو جائز نہیں سمجھتا، نماز کے اندر گفتگو کو جائز نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ حضور نے اسے منع فرما دیا تھا. اب جب منع سے پہلے والا جتنا تاریخی ریکارڈ ہے خدا کے بندوں وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، وہ بھی. اب یہ کہنے نہیں جی میں آپ کو صحیح مسلم شریف کی حدیث دکھاتا ہوں کہ صحابہ اکرام نماز کے اندر باتیں کیا کرتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. امام مسلم کا کام تھا، امام بخاری کا کام تھا تاریخی ریکارڈ کو جمع کر دیتے، ان کا یہ کام تھا. وہ انہوں نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ جمع فرما دیا. اب اس کے اندر تحقیق اور ریسرچ کرنا یہ اس عالم دین کا کام ہے جس نے وہ ساری احادیث پڑھ رکھی ہوں، اس لیے مسائل کا بیان انہی کا حصہ ہے. ہر شخص کو مسائل کے بیان میں اجازت نہیں ہوتی، جس طرح فیورے کھٹ لیے بغیر ہر شخص کو ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہوتی. اس لیے کہ فیورے کھٹ لیے بغیر ڈرائیونگ کرے گا تو اپنی جان کا بھی نقصان کرے گا اور دوسروں کی جان کا بھی نقصان کرے گا. اسی طرح علم دین حاصل کیے بغیر بندہ مسائل بیان کرتا رہے گا، اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکالے گا، دوسروں کے ایمان کا بھی نقصان کرے گا. آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات چیت کرنا کبھی نماز میں جائز تھا مگر حضور نے اس سے منع فرما دیا. اب منع جو ہے وہ آخری حکم ہو گئی. اب اس سے پہلے کا تاریخی ریکارڈ یا احادیث پاک نکال کے یہ گمراہی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ منسوخ احادیث جو ہے وہ قوم کے سامنے ان کی لا علمی میں بیان کر دی جائے اور قوم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی رہے اور قوم بعد میں یوں کومنٹس دیتی رہے نہیں یار ساڑھے مولوی صاحب نہیں آج تک یہ گل دسی آج پہلی بار سنی ہے. وہ پہلی بار تو اس لیے سنی کہ وہ بتانے والا جاہل ہے تو پہلی بار ہی آپ بھی سنیں گے نا. اس لیے اس بات کے اوپر آپ ہمیشہ کے لیے اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں کہ جس عمل پر امت کی اکثریت مجتمع ہو اور آپ بچپن سے ایک کام اپنی اسلامی معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوں، اگر کوئی شخص اس سے روگردانی کرتا ہوا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اس کے اوپر کومنٹس دینے سے پہلے کسی متحقق عالم دین سے ریسرچ اسکالر سے جا کے بات کو پوچھیں. ورنہ امت مسلمہ کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھ لیں. اور بالخصوص یہ فرمان پاک میری عاجز کی علمی جو ہے خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ بالخصوص یہ حدیث پاک جو ہے یہ ییلر عقائد میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی. یعنی امت کی اکثریت گمراہی استدلال نہیں کر سکتی. سو جو اعمال عبادات کے حوالے سے امت کی اکثریت اختیار کیے ہوئے ہے اگر اس سے دائیں بائیں کوئی نکلے تو اس کی تحقیق پوری ہونی چاہیے. نہ یہ کہ آپ لوگ سن کر اسی وقت کہ نہیں یار ہمیں تو آج تک اس بات کا نہیں تھا پتہ چلا، یہ بڑی نئی بات ہے چلو اسی کے پیچھے لگ جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے متعلق محتاط رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتے ہیں.